دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج کے اس درس قرآن میں انشاءاللہ تعالی اس بات پر گفتگو ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا یہ مسلمان پر فرض عین ہے، ہر فرض سے بڑا فرض ہے، ہر واجب سے بڑا واجب ہے، ہر مقدم سے مقدم ہے امت پر، مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چند مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی 2 آیات بینات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 10واں پارہ سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ دادا کو دوست مت بناؤ، اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ دادوں کو، اپنے بڑوں کو دوست مت بناؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ایمان کو چھوڑ کر یا ایمان کے مقابلے پر کفر کو پسند کرنے والا وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتا ہے جب وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے، ایمان پر کفر کو پسند کرے تو خواہ باپ ہے خواہ بھائی ہے، ایسے بندے سے دوستی رکھنا جائز ہے؟ بولیے نہیں ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا ایک موڑ ایسا آ سکتا ہے زندگی میں کہ باپ ایک طرف ہو اور نبی کریم علیہ السلام کا دین ایک طرف ہو، بھائی ایک طرف ہو اور رسول اللہ کا دین ایک طرف ہو۔ تو ایسے وقت میں مسلمان وہی ہے جو اپنے رشتے ناطے کو نہ دیکھے، اللہ کے دین کے رشتے کو دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کے رشتے کو دیکھے، وہی مسلمان ہے۔ تو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ اگر والدین کفر کی طرف مائل ہوں تو ان سے دوستی جائز نہیں، سگا بھائی ہو اور وہ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہا ہو، سائیڈ پہ ہو رہا ہو، تو اس سے بھی دوستی کرنا جائز نہیں۔ تو پتہ چلا سارے رشتے تعلق، کیونکہ سگے باپ دادے اور سگے بھائی سے بڑھ کر اور کون سا رشتہ ہوگا نا، والدین سے بڑھ کر اور بھائیوں سے بڑھ کر کون سا رشتہ ہوگا نا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے یہ رشتے گنوائے کہ اگر ایک طرف اللہ رسول ہوں اور ایک طرف یہ رشتے ہوں تو تم نے اللہ رسول کی ماننی ہے، ان رشتوں کی نہیں ماننی ہے۔ تو پتہ چلا سارے رشتے بعد میں ہیں، رب رسول کا رشتہ پہلے ہے۔ دوسری آیت آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اعلان کروا رہا ہے، فرمایا کل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، ان کان آباؤکم، اوے لوگو اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، اب یہ رشتے گنتے جانا، آباؤکم تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، 2 رشتے ہو گئے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، کتنے رشتے ہو گئے؟ 3، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، عورتیں تمہاری، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں، و عشیرتکم اور تمہارے قریبی رشتہ دار، کتنی چیزیں ہو گئیں؟
5 وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری کمائی کا، تمہارا جمع کیا ہوا مال. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6 چیزیں. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ مال تجارت، تجارت کا خرید و فروخت کا سامان جس کا تمہیں نقصان کا ڈر ہو. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 7 چیزیں. آگے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ مکانات. یہ 8 چیزیں ہوگی. اللہ نے نام لے کر 8 چیزیں گنوائیں. اور ایمان والو، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہارا کمائی کا مال، اور تمہارے وہ مال تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے ہر وقت، نقصان نہ ہو جائے، گھاٹا نہ آ جائے، وہ اور تمہارے پسند کے مکانات. یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ سے بڑھ کر پیاری ہوئیں، رسول اللہ سے بڑھ کر پیاری ہوئیں، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر یہ 8 چیزیں اگر تمہیں پیاری ہوئیں، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر راستہ دیکھو، انتظار کرو کہ اللہ کب اپنا فیصلہ لائے، کب اللہ اپنا امر لے آئے، اپنا عذاب لے آئے. یعنی کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو، بیٹوں کو، بیوی کو، قریبی دوست احباب کو، یا اپنے مال کو، اپنے پیسے کو، اپنی تجارت کو، اپنے پسندیدہ گھر، بلڈنگ کو، بینک بیلنس کو، رشتہ داروں کو، کسی کو بھی اللہ سے، رسول اللہ سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر سمجھتا ہے، تو وہ شخص اللہ کے عذاب کا انتظار کرے کہ کب وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے، کب وہ اللہ کے عذاب میں آ جائے. تو پتہ چلا یہ 8 چیزیں عام طور پر بندے کا دنیا میں رہن سہن انہی 8 چیزوں پر ہوتا ہے. یا والدین سے جڑا ہوتا ہے، یا بہن بھائیوں سے جڑا ہوتا ہے، یا اپنی اولاد کے لیے کما رہا ہوتا ہے، یا پھر اپنی جمع پونجی جمع کرنے کے لیے، کچھ بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے وہ دن رات کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا پھر اس کے پاس جمع ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے یہ ضائع نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، کوئی لوٹ نہ لے، کوئی چھین نہ لے. یا پھر اس کو یہ دھن سوار ہوتا ہے کہ میرا مکان محلے میں یا علاقے میں سب سے اونچا ہو. عام طور پر یہ 8 چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، جن میں سے کسی نہ کسی ایک یا 2 چیزوں میں بندہ مگن ہوتا ہے، اور ایسا مگن ہوتا ہے اس کو رب رسول کی رضا کی فکر نہیں ہوتی، انہی چیزوں کی زیادہ تر اس کو فکر رہتی ہے. تو اللہ نے اس لیے یہ 8 چیزیں گنوا دیں، چاہے تمہارے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، تمہارا تجارت کا مال ہو، تمہاری جمع پونجی ہو، تمہارے پسند کا گھر ہو. یہ چیزیں اگر اللہ سے، رسول اللہ سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پیاری ہوئی تو انتظار کرو اللہ تمہارا فیصلہ کب کرتا ہے، تمہارے اوپر عذاب کب آتا ہے. اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس آیت کریمہ نے بھی بتا دیا کہ تمام رشتہ داریاں بعد میں ہے، ساری دنیا داری بعد میں ہے، رب رسول کی ذات پہلے ہے. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور مقام سے قرآن حکیم سنتے جائیے، انہی سے ملتے جلتے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے اندر اسی چیز کو بیان فرمایا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سورہ مجادلہ ہے، 28واں پارہ ہے، اور آیت نمبر ہے اس کی 22. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے جو ایمان والے ہیں نا،
ان لوگوں کو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے پائیں گے۔ کیسا؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے جو ایمان والے ہیں نا، مسلمان ہیں جو، ان کو آپ کبھی بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھیں۔ آپ کبھی بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتا نہیں دیکھیں گے، دوستی کرتا نہیں پائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اللہ رسول سے دشمنی کرنے والا وہ اگرچہ ان کے ماں باپ ہی ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا پھر وہ ان کے کنبے کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ لوگ جو ایمان والے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی بھی دوستی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ یارانہ قائم نہیں کریں گے، اگرچہ وہ ان کا باپ ہو، اگرچہ وہ ان کا بیٹا ہو، ان کا بھائی ہو، ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ رب رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو ایمان والا وہ ہے جو ان کو چھوڑ دے گا، رب رسول کی بارگاہ میں آنا جھکنا پسند کرے گا، یعنی کہ دنیا داری کے رشتوں سے تعلق اور وفا نہیں نبھائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کا رشتہ نبھائے گا جو ایمان والا ہوگا۔ آگے فرمایا جو اس کوالٹی کے مسلمان ہیں، یعنی کہ دنیا داری کو بعد میں رکھتے ہیں، رب رسول کو پہلے، باپ کا بھائی بیٹوں کا رشتہ بعد میں رکھتے ہیں، رب رسول کا رشتہ پہلے رکھتے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے مدد کی ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ جبریل کو کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ نے جبریل کے ذریعے ان کی مدد بھی کر دی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ ان باغوں میں اللہ ان کو لے جائے گا، داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں پکے پکے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ ہے اللہ کا گروہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ اب جو بندہ اپنی دولت اور اپنے سارے رشتے بعد میں رب رسول کے رشتے کو دل و جان سے مقدم رکھتا ہے، وہ بندہ اللہ کی جماعت ہے، وہ بندہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا، وہ بندہ ان میں سے ہے جن کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، وہ بندہ ان میں سے ہے جس کی مدد کے لیے اللہ نے جبریل کو لگا دیا ہے، یہ بندہ ان بندوں میں سے ہے جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور یہ بندہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ تو ان آیات نے بتا دیا کہ ہمارے اوپر اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہر چیز سے مقدم ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اب یہاں پر مختصراً 2-4 منٹ میں 2-3 احادیث عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، پکا مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک میں رسول اس کو اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے حتیٰ کہ ساری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں مصطفیٰ اس کو محبوب نہیں ہو جاتا تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور ایک جگہ جلوہ گر ہیں، تو حضرت عمر
کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے اور جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، مجھے جان بڑی پیاری ہے، اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، تو ابھی پورا مسلمان نہیں ہوا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا الآن یا عمر، فرمایا ہاں عمر، اب تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ پتہ چلا مومن وہ ہے کامل جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر اور ہر رشتے سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا۔ ایک صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہلے کر چکے ہیں، وہ بعد میں جا رہے ہیں۔ مکہ والوں نے راستہ روک لیا تو صحابی رسول نے کہا دیکھو اگر لڑنا چاہتے ہو تو لڑ لو، اگر ایک میں مروں گا تو 10-20 تمہارے بھی مار کے رکھ دوں گا، یاد رکھنا، لیکن اگر تمہیں دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے تو مکہ میں میری جتنی بھی جائیداد ہے اس کے مالک تم ہو آج کے بعد، بس مجھے خیر سے مدینے میں جانے دو سرکار کے پاس، سارا کچھ لے لو میرا۔ مکہ والوں نے کہا ٹھیک ہے سارا کچھ لینا منظور ہے، نہ تمہیں ماریں گے نہ اپنے بندے مروائیں گے، جاؤ۔ وہ صحابی بڑے خوش ہو کر اپنا سب کچھ مکہ والوں کو دے کر خالی ہاتھوں مدینے پہنچے۔ جیسے پہنچے حضور کی نظر پڑی تو سرکار نے دیکھتے ہی فرمایا میرے غلام بڑا پیارا سودا کر کے آئے ہو، بڑا پیارا سودا کر کے آئے۔ بس ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں سرکار کی محبت کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں ایک صحابی حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے کہ جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں مجھے سکون آتا ہی نہیں، مجھے چین ہی نہیں آتا آقا جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں۔ لیکن آقا ایک پریشانی بہت کھا رہی ہے مجھے، بہت پریشان ہوں اس بات کو لے کر۔ فرمایا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہیں سارے نبیوں کے امام اور ہم ہیں آپ کے غلام، تو ظاہری بات ہے آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہے، جب جنت میں پہنچیں گے تو آپ تو سب سے اونچے درجے پر ہوں گے، ہم تو آپ سے بہت نیچے ہوں گے، تو یا رسول اللہ وہاں پتہ نہیں آپ کی زیارت ہو یا نہ ہو، آپ کا دیدار ہو یا نہ ہو، بس یہ بات کھائے جا رہی ہے مجھے کہ وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا۔ وہ صحابی پریشان ہوئے، اللہ نے فٹ قرآن اتار دیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام اللہ کا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، اور یہ کیا ہی پیارے دوست ہیں، کیا ہی پیارے دوست ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں مدینہ میں آنے کے بعد جتنی خوشی ہمیں اس آیت کے نازل ہونے پر ہوئی اتنی خوشیوں میں زندگی میں کبھی بھی نہ ہوئی۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کبھی بھی خوشی، اس سے بڑی خوشی نہ ملی جتنی خوشی ہمیں اس وقت اس آیت سے ملی۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے، مبارکبادیاں دے رہے تھے، وہ کہتے مبارک ہو تمہیں، ہم آج سرکار سے پیار کرتے ہیں تو قیامت والے دن بھی اللہ ہمیں حضور کے ساتھ ہی رکھے گا۔ اللہ ہمیں سرکار کی سچی تڑپ اور محبت نصیب فرمائے، اور ایسی محبت نصیب فرمائے، اسی کے صدقے اللہ ہمارا بیڑا پار لگائے، اور جنت میں اللہ ہمیں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔